السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زین کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ زین العابدین۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے پیٹرن ان چیف ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ننکانہ صاحب میں ایک بہت بڑا پرائیویٹ ادارہ چلا رہے ہیں جو مسلسل پچھلے 3 سال سے پورے پنجاب میں پوزیشن لے رہا ہے۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری یاسین صاحب، ان سے آج بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ شکر آپ سے ہیں، اللہ کا شکر۔ الحمدللہ۔ اچھا سر، اگر ہم کوئی 15-20 سال پیچھے چلے جاتے ہیں تو ننکانہ جو ہے وہ اسٹڈی کے لحاظ سے تعلیمی میدان میں اس طرح سے ڈیولپ ڈسٹرکٹ نہیں تھا جس طرح سے آج ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ جیسے لوگوں کا، آپ جیسے اداروں کا کیا ہوا ہے۔ تو آپ نے کس طرح سے یہ تھوڑے سے عرصے میں اس قدر ڈیولپ کر دیا اسٹڈی وائز ننکانہ صاحب کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے 10 اپریل 1997 کو پاک گرجن ہائر سیکنڈری اسکول کا آغاز کیا، تو آج الحمدللہ 23 ایئرز ہو چکے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے، یہ ہماری بنیاد اور اس بیس پر ہم نے اپنے طلباء کو جو ایجوکیشن دینا شروع کی، اور ہماری جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایسے تعلیمی ادارہ ہو جس میں طلباء کی ذہنی، فکری، معاشرتی اور اخلاقی تربیت ہو، اور وہ مسلمان یہاں سے ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، ٹیچر بن کر یہاں سے نکلیں، اور عظیم لیڈر رومی، رازی، غزالی، قید اور اقبال کی طرح بڑے بڑے لیڈر بن کر یہاں سے نکلیں۔ اس مقصد کے لیے ضروری تھا کہ اچھے اساتذہ ہوں، اور اس پسماندہ ننکانہ صاحب کے علاقے میں ہمیں جو ہے بہت زیادہ محنت کرنی پڑی۔ صبح 8 سے شام 8 بجے تک مسلسل ہمارے اساتذہ نے محنت کی، اور الحمدللہ آج ہمارے پورے پنجاب میں بچے جو ہیں مختلف انجینئرنگ یونیورسٹی میں، میڈیکل کالجز میں، بلکہ پوری دنیا میں ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، اور کیڈر پاکستان کے کیڈر کالجز ہیں وہاں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، اور بہت سے جو طلباء ہیں ہمارے ڈاکٹر بن کر پروفیشنل لائف میں آ چکے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار فضل ہے۔ اسی چیز کو دیکھ کر پورے پنجاب سے بچے ہمارے ہاسٹل میں یہاں رہائش پذیر ہیں، تو 300 بچہ، 350 بچہ تقریباً یہاں ہاسٹل میں ہے، اور وہ ان کے لیے بہت اچھا ایک تعلیم کا اور تربیت کا نظام ہے۔ ایک تو صبح 8 سے 4 بجے تک اسٹڈی ہوتی ہے، اور اس کے بعد رات کو بھی بچوں کو سیلف اسٹڈی کا پیریڈس اور باقاعدہ نماز اور قرآن مجید کی جو تلاوت ہے، اور اس کے بعد تربیت کا نظام یہ بچوں کے لیے ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بچے دور دراز سے یہاں ہاسٹل میں بھی ہیں، اور پھر ہمارے ادارے کو دیکھ کر پورے ڈسٹرکٹ میں ایک کمپٹیشن کی فضا پیدا ہوئی، اور بھی تعلیمی ادارے میدان میں آئے پرائیویٹ، اور یہاں تک کہ گورنمنٹ اداروں نے بھی جو ہے وہ گورنمنٹ نے اس کو بہت امپروو کیا ہے، اب وہاں بھی کمپٹیشن ہے۔ تو ہمارے پاک گرجن اسکول کو دیکھ کر بہت سے نوجوان جو ہے انہوں نے اپنے علاقوں میں اسکول ادارے کھولے ہیں، اور وہ چلا رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ ایک دیا جلایا تھا ہم نے، اب جو ہے پوری آب و تاب کے ساتھ پوری دنیا میں چمک رہا ہے۔ ماشاء اللہ سر۔ اچھا سر، ابھی جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کووڈ-19 چل رہا ہے، تو کافی مشکلات ہو رہی ہوں گی آپ کو اس طرح سے۔ ٹیچرز کیا آن لائن کلاسز وغیرہ آپ دلوا رہے ہیں بچوں کو؟ کیونکہ آپ کے جو بچے ہیں کچھ کریم بچے ہوتے ہیں جنہوں نے ٹاپ کرنا ہوتا ہے پورے پنجاب میں، تو ان کو کس طرح سے آپ مینیج کر رہے ہیں ان دنوں میں؟ ان کی تعلیم کا حرج تو نہیں ہو رہا کسی طرح سے؟ جی کووڈ-19 کرونا وائرس نے پوری دنیا کی طرح پاکستان کو بھی متاثر کیا ہے، اور 14 مارچ کو جو ہی ہمارے تعلیمی ادارے بند ہوئے، بازار اور مکمل مارکیٹس بند ہوئیں، پورا ملک میں لاک ڈاؤن ہو گیا، تو تمام پنجاب کے بورڈز نے بھی امتحانات جو ہیں ملتوی کر دیے، اور گورنمنٹ نے 31 مئی تک ادارے بند کرنے کا نوٹیفیکیشن دیا، اور اس کو ارلی سمر ویکیشن کا نام دے دیا۔ تو اب گورنمنٹ نے پلان ABC بنائے ہیں کہ جون میں شاید وہ گورنمنٹ جو ہے امتحانات لے، اور ہمارا بھی مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اسے مزید تعلیمی سال کو ضائع نہ کرے، وہ جون میں بچوں کا مناسب فاصلہ رکھ کر 7 اور 8 فٹ کا فاصلہ درمیان میں رکھ کر
بچوں کے میٹرک کے 9th کے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے پیپر لیے جا سکتے ہیں تاکہ بچوں کا جو تعلیمی سال کا جو ہے حرج نہ ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جب یہ دیکھا کہ حالات خراب ہوئے ہیں تو ہم نے سوشل میڈیا کی مدد لی اور اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا. ابھی تو پاکستان میں پوری ٹیکنالوجی سے لوگ فائدہ نہیں اٹھا رہے جو ترقی پذیر ممالک ہیں. ہمارے گاؤں میں دیہات میں ابھی یہ ٹیکنالوجی جو ہے بہت کم استعمال ہو رہی ہے, پہنچی نہیں ہے. کہیں نیٹ کا پرابلم ہے, کہیں اس کے پاس اس لیول کے موبائل نہیں ہے. تو ہم نے اپنے بچوں کو پہلے فون کیے, میسیج بھیجے, پھر ان کے واٹس ایپ گروپ بنائے اور پھر ہمارے ٹیچرس نے, اساتذہ نے گھروں میں بیٹھ کر ان کو آن لائن یوٹیوب پر لیکچر دیے اور واٹس ایپ گروپ پر ان کے گروپ بنائے اور ساتھ ساتھ ہم نے ان کے ٹیسٹ شیڈول جو ہے جاری کیا. 9th بورڈ کی کلاس کو بھی ہم تیاری کروا رہے ہیں اور میٹرک کلاس جنہوں نے پیپر دیے ہیں ان کو نیو فرسٹ ایئر کے جو ہے کلاس ان کا بھی آغاز یہ 5 مئی سے ہم نے کر دیا ہے تاکہ ہمارے بچوں کا ٹائم ویسٹ نہ ہو. ان کو لیکچر یوٹیوب پر دے رہے ہیں اور ان کے واٹس ایپ نمبر گروپ پر ہم ان کو سوالیہ پرچہ بھیجا کریں گے تاکہ ہمارے بچوں کا قیمتی وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو. اس لیول پر گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے کہ اپنے بچوں کو مختلف چینل پر ایجوکیشن دے رہی ہے تاکہ ٹائم ضائع نہ ہو. چونکہ یہ اچانک آیا ہے اپنا کووڈ-19, ہم سب لوگ تیار نہ تھے تو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی اتنا ہمارا ابھی ترقی پذیر ممالک میں اس کا استعمال نہ تھا. تو اس لیول پر تو ایجوکیشن کا فائدہ شاید طلباء نہ لے رہے ہوں, لیکن پھر بھی بچوں کا جو وقت ہے وہ کم از کم ضائع ہونے سے بچ جائے گا. تو ہم نے اپنے بچوں کو ایسے مصروف رکھا ہوا ہے کہ ہمارے بچے یا تو ہوم ورک کر رہے ہیں یا وہ آن لائن لیکچر لے رہے ہیں. کسی طرح سے آپ نے انگیج کیا, بہت اچھا. سر, حکومت نے اسکول فیسز میں 20% کمی کی تھی کہ پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ 20% کم فیسز لیں کیونکہ لوگوں کے جو ہے وہ اس طرح سے بزنسز وغیرہ کافی متاثر ہوئے ہیں, لوگوں کی جابز وغیرہ متاثر ہوئی ہیں. تو آپ نے پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن نے اور آپ کے ادارے نے کس طرح سے اس اقدام پہ عمل کیا ہے, اس حکم پہ حکومت کی طرف سے جو ہے کہ کیا 20% کم کی گئی ہیں فیسز؟ یہ یقیناً جس ملک میں رہنا ہو اس کے آئین اور قانون پر عمل کرنا پڑتا ہے, کرنا بھی چاہیے. تو ہماری جو آل پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن مرحوم ادیب جاودانی صاحب جس کے چیئرمین تھے, اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, اور اب ان کے بیٹے کاشف ادیب جاودانی اس تنظیم کو چلا رہے ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا پاکستان کی سطح پر اور ضلع ننکانہ کی سطح پر بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو 20% فیس ہے وہ والدین کو اس کی ہم رعایت دیں گے, اور تمام جو اسکول ہیں اس کی کنسیشن دے رہے ہیں 20%. بلکہ میں نے تو پاک گائیڈنس اسکول میں یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہم 25% جو بچوں کو رعایت دیں گے, اور انشاءاللہ تنخواہ بھی اپنے اساتذہ کو ضرور دیں گے, کیونکہ کچھ والدین جو ہیں وہ ہمیں فیس نہیں دے رہے, اور وہ جیسے جیسے ہماری ریکوری آ رہی ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے ٹیچرز کو ضرور تنخواہ بھی ٹائم پر دیں گے. جی سر. اچھا سر, ہمارے چینل کے توسط سے آپ کو آپ کے طلبہ اور طالبات دیکھ رہے ہیں جو یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں, اسی طرح سے جو دوسرے لوگ آپ کو ایڈلائز کرتے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ ان کو کسی طرح کا کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں ہمارے چینل کے توسط سے, کیونکہ مشکل حالات سے گزر رہا ہے پاکستان؟ جی, افراد پر, قوموں اور ملکوں پر اچھے اور برے وقت آتے رہتے ہیں. یہ عارضی ہے, انشاءاللہ کرونا جائے گا اور اسے جان چھوٹے گی ہماری. تو سیکھتے کہ ایک تو ہمیں اس سے گھبرانا نہیں ہے اور صبر سے کام لینا ہے, نماز سے کام لینا ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اس مہینے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں. صبح سحری افطاری اس میں ليلۃ القدر ہے اور اس میں اعتکاف ہے. اتنا بابرکت مہینہ ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور اس کے فضل سے بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو گھروں میں والدین جو ہیں اپنے بچوں کا وہ بھی خیال رکھیں, ان کو بھی یہ ٹائم جو ملا ہے بڑی خوش قسمتی سے ٹائم ملا ہے. پہلے والدین بھی بڑے مصروف تھے, تو اب بچوں کو اپنی نگرانی میں جو ہے اکٹھے گھروں میں نمازیں پڑھیں, روزے رکھیں, اور جو اسٹڈی ہے اس کو خصوصی طور پر جو طلباء ہے وہ فوکس کریں. تو یہی وقت ہے کچھ کرنے کا, ورنہ ٹائم ضائع ہو جائے گا. اور اس وقت سے فائدہ اٹھائیں. پڑھنا طلباء نہیں ہے, خواہ آج پڑھ لیں تو بہتر ہو جائے گا, اگر کل پڑھو گے تو لیٹ ہو جاؤ گے. اس لیے ایک ایک منٹ سے فائدہ اٹھائیں, چونکہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے, بار بار نہیں ملتی. اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے اور دیاری عشق میں اپنا نام پیدا کرنا ہے. نیا زمانہ, نئی صبح و شام پیدا کرنی ہے, اور دنیا میں آپ ہی لوگوں نے حکومت کرنی ہے انشاءاللہ.
آنے والا وقت آپ کا ہوگا، تو لہٰذا آپ ان دنوں میں خاص کر اسٹڈی کو بھی فوکس کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے وہ نماز اور صبر سے کام لیں اور قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے چودھری یاسین صاحب، اور ان کا یہی پیغام ہے تمام لوگوں کو کہ مشکل حالات قوموں پہ آتے ہیں، سیکھنے کے لیے یہ مشکل حالات آتے ہیں، انہی چیزوں سے ہم لوگ سیکھتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اس وقت کو جو ہے وہ پروڈکٹیو بنانا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ بہت شکریہ۔